اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ سب سے آخری نبی ہیں، لیکن مقام اور مرتبے میں اللہ تعالیٰ پورے نبیوں میں افضل بنائے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی شکل میں پہلے ہی بنا دیا تھا، پھر دنیا میں انسانی شکل دے کر اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد جیسے نبیوں پر آزمائش ہوئی، جیسے نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کے کام کرنے پر آزمائش کروائے گئے یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو آزمائش کی گئی یا لوگوں کے طرف سے تکالیف برداشت کرنے کا حکم اور صبر کرنے کا حکم فرمایا گیا، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تکالیف کے بارش برسائے گئے، یہاں تک کہ طائف کا جب مقام طائف کا سفر تھا تو حضور علیہ السلام کو وہاں جانا پڑا اور وہاں کے لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی وحدانیت کی، اللہ کے ایک ہونے کا۔ تو وہاں 3 وقت کے بادشاہ تھے، تینوں نے انکار کر دیا۔ ایک کا نام مسعود تھا، ایک کا نام حبیب تھا اور ایک کا نام عبد یا لیل تھا۔ یہ تینوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے اوباش شریر لڑکوں کو لگا دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارتے رہے اور آپ کے بدن اور پاؤں خون سے لہو لہان ہو گئے۔ حضرت طلحہ اس کا پورا قصہ سناتے ہیں، جیسے بچے کو باپ مارنے کے بعد یا کسی کی تکلیف دینے پر بچہ رونے کی وجہ سے باپ باہر لے جا کر کھلونا دکھاتا ہے یا کھانے پینے کی چیزیں اسے میسر کرتا ہے، باپ کے ہاتھ میں بیٹا آتے ہی بیٹا کیا ہو جاتا ہے، پہلے کے حالات کی جو مشکلیں گزریں وہ بھول جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو جب طائف میں گئے اور وہاں کے تکالیف بہت زیادہ ہوئی اور آپ کے دل میں اس کا غم اور رنج موجود تھا، تو حضور علیہ السلام کے اس غم اور رنج کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلایا، اپنے قریب بلایا۔ میرے دوستو، یہ لمبا سفر تھا لیکن وقت مختصر۔ مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا فون کا نہیں تھا، موبائل کا نہیں تھا، لیکن کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی بیمار پڑ جائے یا کسی پر کوئی حادثہ درپیش ہو تو فلاں علاقے کو ہم خط بھیجتے، کیا کرتے، خط بھیجتے، وہ پہنچنے تک یہاں ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، 40 دن بھی گزر جاتے ہیں، پھر معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہوا۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، ان کا ایک تھیلا بھرا ہوا خط تھا، وہ کبھی اٹھا کر پڑھتے نہیں تھے۔ جب ان کی پڑھائی ختم ہوئی تو ایک ایک خط اٹھاتے مسکراتے، خط اٹھاتے روتے رہے۔ معلوم ہوا کہ اس خط میں ان کے والدین کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے بھائی بہن کا بھی کئی افراد کا انتقال ہو گیا، ان کے عزیز و اقارب، ان کے دوستوں کا بھی انتقال ہو گیا اور کئی افرادوں کی شادیاں بھی ہو گئی، خوشی بھی ہوئی اور غم بھی ہوئی، لیکن ان کو اس کو وہ خط پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ تو وہ ایک زمانہ تھا، لمبی مدت تک وہ سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن اب الحمدللہ موبائل کے ذریعے سے سیکنڈ میں لوگوں کو اس کی خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ یہاں روح نکلی، اس سے جب روح نکلتی ہے تو فوراً موبائل کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے اور پھر سفر کر کے آنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی مختصر جب اب اس زمانے میں مختصر سا وقت میں چیزیں میسر ہو جاتی ہے، خبریں پہنچ جاتی ہیں، تو اس سے پہلے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدھی رات کے درمیانی حصے میں مجھے لے گئے اور واپس اسی حصے کے اندر
دنیا کی پوری چیزوں کو بتایا گیا اور بیت المقدس پر پہنچایا گیا، پھر ساتوں آسمان میں سیر کرائے گئے، جنت دکھایا گیا، جہنم دکھائے گئے، اور پھر اللہ کے در پر کھڑا ہوا اور اللہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا، اور اللہ اور میں اس کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے آڑ، ما زاغ البصر وما طغى، اللہ اور اس کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک فرما رہا ہے قاب قوسین او ادنا، کمان تیر کتنا ہوتا ہے؟ اتنا ہوتا ہے، تو اتنے قریب اللہ اور اس کے رسول ہو گئے، بالکل قریب۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا بات چیت ہوئی وہ دونوں ہی جانے، ہم کیا جانیں۔ دوستوں کی محبت کی باتیں وہ خود جانتے، ہم کیا جانیں۔ جتنی باتیں ہمارے سامنے پہنچائی گئی وہ باتیں ہم آپ لوگوں کے سامنے سنائیں گے یا آپ امت تک پہنچائیں گے۔ تو یہ مختصر سا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لا کر خبر دی، تو وہ خبریں ہمارے درمیان میں موجود ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کی جو باتیں رہیں وہ دونوں ہی جانے، ہم کیا جانیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مختصر سا وقت میں پوری دنیا، بیت المقدس، حرم، مکہ، مدینہ، ساتوں آسمان، جنت، جہنم، پھر اللہ کا عرش کا دیدار اور اللہ کی زیارت، پھر ان کے پاس گفتگو، پھر وہاں سے واپس آ کر حضرت موسیٰ کے پاس 6 مرتبہ آتے آتے واپس جاتے رہے۔ تو یہ لمبا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی گھر کا دروازہ کھولنے پر جو کنڈی ہلتا ہے نا، کتنی دیر ہلتی ہے؟ مختصر وقت میں وہ کنڈی ہل رہی تھی، اللہ کے نبی جا کر واپس بھی آ گئے۔